دوسری بات جس کی پہلے بھی کئی دفعہ ترغیب دلائی جا چکی ہے وہ ہے کہ جو ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں ان کو ہم نہ بھول جاتے ہیں. کبھی کبھار تو ہمیں بڑا جوش ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تو ابھی بھی وہ بیچارے بڑی پریشانی کے اندر ہیں، اور اگرچہ جنگ بندی ہو گئی ہے اس طرح زیادہ مقدار میں جو ہے وہ بمباری نہیں ہے، لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزیاں ابھی بھی جاری ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ میڈیا کے ساتھ ٹچ ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فلسطینیوں کو شہید بھی کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو مغربی کنارہ ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ ظلم و ستم اور جگہ کو آکوپائی کرنے کے مسائل جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو سب سے پہلی اور ضروری بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے ان فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں، بھولیں نہ ان کو، دنیا کے سامنے ان پہ ہونے والے ظلم و ستم کو اجاگر کرتے رہیں. کچھ نہ کچھ وقت نکالیں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. جہاں ڈیلی اتنے میسیجز کرتے ہیں، اتنی پوسٹیں کرتے ہیں، اتنی ریلز بناتے ہیں، اتنا کچھ شیئر کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے اور ان کی آواز بننے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ضرور کرتے رہنا چاہیے. اور اپنے حکمرانوں سے بھی یہ درخواست کرتے رہنا چاہیے، ان کو بھی جو ہے یہ احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ایک ایٹمی طاقت ہونے کی حیثیت سے، ایک مضبوط فوج والے ملک ہونے کی حیثیت سے، اور اب تو ہم ثالث بھی ہیں نا اس کے اندر. وہ جو معاہدہ ہوا جس کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا فلسطین کا، تو اس میں باقاعدہ پاکستان گارنٹر کے طور پہ شامل ہے. تو ہماری تو اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. تو اپنے ارباب اقتدار کو، اپنے ارباب اختیار کو یہ ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جس جگہ پہ بات پہنچا سکتے ہیں اور جو جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں وہ ہمیں بہرحال کرنی چاہیے. اور تیسرا اہم کام جو ہے، چونکہ وہاں پہ خوراک کے مسائل بھی ہیں، پانی کا انفراسٹرکچر نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پانی آ جاتا ہے. ایک دن پانی نہ آئے تو شور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی سوسائٹی والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھی بات ہے، اپنے حقوق مانگنے چاہیے، لیکن آپ ایک ایسے علاقے کا تصور کریں جہاں پانی کا انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، کئی کئی کلومیٹر دور سے جا کے ٹینکر بھروا کے لانے پڑتے ہیں، اور وہ چند دنوں کے لیے لوگوں کو پانی میسر آتا ہے. وہ بھی اب جو عالمی حالات میں جو پٹرول کے اور ڈیزل کے معاملات چل رہے ہیں، جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. تو ہمیں جس طرح اپنے گھر میں پانی کا انتظام کرتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی پیاس کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح جو فلسطینی بچے ہیں ان کی پیاس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. تو ہم کچھ نہ کچھ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے بجٹ میں سے ضرور خرچ کرنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس گرمی کے موسم میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.